اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا الذي سمی فی السماء بأحمد وفی الأراضین بأبی القاسم المصطفى محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الامام حسین بن علی علیہ السلام ان رسول اللہ قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنة رسول اللہ يعمل في عباد اللہ بالإثم والعدوان فلم يغیر علیہ بالقول والفعل كان حقا علی اللہ ان يدخله مدخلہ. معزز و مکرم سامعین محترم و واجب الاحترام پیروان مکتب سید الشہداء، سید الشہداء کا جو قیام تھا وہ واقعہ کربلا، اس کو پڑھنے، اس کو مطالعہ کرنے، اس کو نگاہ کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. یا اس سے ہٹ کر کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی تاریخی واقعہ رونما ہوا ہو، ہم اس کی طرف کئی جہت سے نگاہ کر سکتے ہیں. اور آج تک کربلا کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہر انسان اپنی ظرفیت، اپنی سطح کے مطابق کربلا سے استفادہ کر رہا ہے. اور کربلا کے اندر اتنی طاقت، اتنی گنجائش اور اتنی استطاعت موجود ہے کہ کربلا ہر انسان کو وہ عطا کر رہی ہے جو وہ کربلا سے چاہتا ہے. آج کربلا کے نام پہ بہت سے لوگوں نے اپنی تجارت، اپنا کاروبار بھی بنایا ہوا ہے. اور امام حسین اتنے سخی ہیں کہ ان کو ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا کرتے ہیں. اس کے علاوہ کربلا سے بہت سارے لوگ اور بھی استفادے کرتے ہیں. کوئی سطحی استفادہ کرتا ہے، واقعات کربلا، تاریخ کربلا اور وہ جو حوادث رونما ہوئے تھے فقط اسی کی حد تک استفادہ کرتا ہے. اور ایک مرحلہ جو ہم سے چاہا گیا ہے، ہم سے طلب کیا گیا ہے اور ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد ہے، بلکہ عزاداری سید الشہداء کا مقصد ہے، وہ حقیقت کربلا کو درک کرنا ہے. حقیقت کربلا سے شناخت، اس کی آشنائی، اس کے بارے میں جاننا، گفتگو کرنا اور سمجھنا، یہ انسان کے لیے راہ نجات ہے. آپ کے سامنے جو موضوع سخن رکھا ہے ان سلسلہ مجالس کے لیے، کربلا تاریخ اسلام کا نقطہ عطف، آج اسی موضوع کو کھولنا مقصود ہے اور اسی موضوع کے بارے میں گفتگو کرنا مطمع نظر ہے. سب سے پہلے ہم تاریخ کو کس زاویے سے نگاہ کرتے ہیں، خود تاریخ جو ہے، اس تاریخ کے اندر کس طرح سے وارد ہوتے ہیں، اس کی جانب دیکھنا چاہیے. ایک مرتبہ ہم تاریخ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، ایک تاریخی واقعے کا دوسرے کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ارتباط نہیں. اس کو کہتے ہیں تاریخ کا مطالعہ اس طرح سے کہ تاریخی حوادث کو جزیرے کے طور پہ دیکھیں. یعنی ایک ایسا جزیرہ جس کا دوسرے کے ساتھ کوئی ارتباط نہیں ہے، ایک ایسا واقعہ و حادثہ جو تاریخ کے اندر رونما ہوا، نہ اس کے پہلے والے واقعات کے ساتھ کوئی تعلق، نہ بعد آنے والے حوادث کے ساتھ کوئی ارتباط ہے. یہ تاریخ کے مطالعے کی ایک روش، ایک طریقہ یہ ہے. لیکن ایک مرتبہ ہم تاریخ کے اندر جب وارد ہوتے ہیں اور تاریخ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو بھی واقعہ تاریخی ہے وہ اپنے سے پہلے والے حوادث سے منقطع نہیں ہیں اور اپنے بعد والے حوادث کے ساتھ مرتبط ہے،
یہاں پر ہم تاریخ کو ایک زنجیر کی مانند دیکھتے ہیں. خود تاریخ کی طرف ہماری نگاہ تبدیل ہو جاتی ہے. تاریخ کو حوادث کا ایک سلسلہ، ایک کڑی، ایک زنجیر جس کے حلقات آپس میں متصل ہیں، اس کے حلقات میں آپس میں کوئی انقطاع موجود نہیں ہے، اس طرح سے تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور یہ بہت اہم مطلب ہے. اکثر خود معصومین کی تاریخ، اس سے بڑھ کر صدر اسلام کی تاریخ، خود رسول خدا کی تاریخ، اور اس سے بھی بڑھ کر حتیٰ آپ پوری جہان، پوری دنیا کی تاریخ کو اسی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ کے واقعات ایک دوسرے کے ساتھ متصل اور پیوستہ ہیں، ان میں ارتباط پایا جاتا ہے. خود معصومین کی تاریخ کے متعلق ہماری کیا نگاہ پائی جاتی ہے، اور یہی نگاہ ہماری زندگیوں میں الجھنوں کا سبب بنی ہوئی ہے. آج معصومین کی تاریخ کے متعلق بہت سارے واقعات ہمیں ہضم نہیں ہوتے، حل نہیں ہوتے، ہمارے لیے سوال ایجاد کرتے ہیں. اگر معاویہ کے ساتھ جنگ کرنا حق ہے تو کیوں امام حسن نے صلح کی؟ اگر صلح کرنا صحیح ہے کیوں امام علی نے 1 سال تک جنگ لڑی؟ اور اگر صلح کرنا یا جنگ کرنا ان میں سے کوئی تیسرا راستہ صحیح تھا تو ان 2 معصومین نے یہ کام کیوں انجام دیا؟ اس کے علاوہ جب ہم اور آگے تاریخی واقعات کی جانب توجہ کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کے صحابی و ساتھی جناب صفوان جمال، ان کا کام اونٹ پالے ہوئے تھے، اونٹ رکھے ہوئے تھے، اور جو قافلے و کاروان لمبے طولانی سفر پہ جانا چاہتے تھے ان کو وہ اونٹ کرائے پر دیتے تھے. ان کا یہی کاروبار تھا. ایک دفعہ خود امام کی خدمت میں آتے، امام کے ساتھی، امام کے محب شیعہ امام کی خدمت میں آتے ہیں. امام ان سے گلہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صفوان تمہارے سارے کام اچھے ہیں سوائے ایک کام کے. وہ پوچھتا ہے کون سا کام؟ اس سے پہلے کہ امام کا مکالمہ ان کے ساتھ ذکر کروں، یہ جو اونٹ انہوں نے کرائے پہ رکھے ہوئے تھے، ایک دفعہ خود خلیفہ وقت، یعنی اتنا بڑا کاروبار تھا، اتنا بڑا بزنس تھا کہ جو خلیفہ وقت ہارون الرشید وہ ان کے پاس آتا ہے، اونٹ کرائے پر لیتا ہے. اس کا ارادہ حج ہے، سفر حج پر جانا چاہتا تھا اور اونٹ کرائے پر لیے. آ کر امام ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے سارے کام صحیح ہیں سوائے ایک کام کے. اور وہ کون سا کام ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے اونٹ کرائے پر دیے، یہ اونٹ دینا یہ درست نہیں ہے. جناب صفوان جمال توجیہ کرتے ہیں، اپنی وضاحت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا وہ کوئی سفر معصیت تو نہیں رکھتا، کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، صرف حج پہ جانا چاہتا ہے، اور میں خود بھی اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا. میرے کارندے جو میرے اس کاروبار کے اندر شریک ہے، میرے مامور، وہ اس کے ساتھ جائیں گے، اونٹوں کی نگہبانی کریں گے، اور جب وہ حج سے واپس آ جائے گا اس وقت یہ اونٹ اس سے واپس لے لیں گے. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے اونٹ کرائے پر دیے ہیں، ہارون الرشید کو اونٹ دیے ہیں، کیا تم اس کے کرائے کے طلبگار نہیں ہو؟ وہ کہتا ہے کیوں نہیں، جب اونٹ دیے ہیں تو کرایہ بھی چاہتا ہوں. خود کرایہ چاہنے کے لیے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کرایہ دار سفر سے صحیح و سالم واپس پلٹ کر آ جائے؟ وہ جو کرایہ دار جس نے تمہارے اونٹ لیے ہیں اس کے سفر میں کوئی حادثہ رونما نہ ہو، وہ بخیر و عافیت سفر پہ جائے، حج کرے و بخیر و عافیت واپس آ جائے، یہ تمہاری آرزو و تمنا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہے، میرے دل میں یہی آرزو ہے. امام فرماتے ہیں کہ ظالم حکمران و جابر حکمران جس نے حق کی مسند کو غصب کیا ہے، اس کی طرف اس حد تک محبت و تمایل رکھنا بھی جائز نہیں ہے. ایک طرف یہ واقعہ. اب آئیں
میں آپ کے سامنے سوال ایجاد کر رہا ہوں، یہاں پر اس کے بارے میں غور کریں۔ یہ جنہوں نے غور کیا اور تاریخ کو غلط روش و غلط طریقے سے مطالعہ کیا، وہ ان سوالوں کے اندر گمراہ و گمشدہ ہو گئے، غرق ہو گئے۔ ایک طرف امام فرما رہے ہیں اس حد تک ظالم کے ساتھ تمایل رکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پہ ہم سیرت امیر المومنین دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت کیا ہے؟ جب حق غصب ہو گیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، یہاں پر امام آ کر خلفاء کو، کہ جو خود مولا نے خطبہ شقشقیہ کے اندر فرمایا کہ میرے نزدیک یہ حکومت قانونی نہیں ہے، اس حکومت کو قانونی جواز حاصل نہیں ہے، یعنی میرے نزدیک یہ حکومت جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہم دست بستہ انتہائی احترام و ادب کے ساتھ بارگاہ امامت سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ اے علی، جو حکومت آپ کے نزدیک جائز نہیں ہے، غاصب ہے، آپ کیوں اس حکومت کی مدد کرتے ہیں؟ جب اس حکومت کی کشتی کسی بھون میں پھنس جاتی ہے تو آپ ناخدا بن کے اس کشتی کو اس مشکل سے نجات دیتے ہیں۔ تینوں خلافتوں کے اندر امام علی ایک اہم کردار ادا کیا۔ جب خلیفہ دوم نے کہا کہ میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں، آیا جاؤں یا نہ جاؤں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آیا آپ کے نزدیک یہ صحیح ہے کہ رومیوں کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ جو بیرونی محاذ ہے، اس پر سخت ترین محاذ پہ آیا لشکر کے ہمراہ میں خود خلیفہ بھی جاؤں اور جا کے لڑوں؟ یہاں پر امام نے اس کو مشورہ دیا کہ نہیں، آپ دارالخلافہ مدینہ کے اندر رکیں اور کسی لائق سپہ سالار کی سرکردگی میں لشکر کو روانہ کریں۔ اور اس نے امام کی تدبیر پہ عمل کیا، لشکر فاتح ہو کر واپس آتا ہے۔ خلیفہ سوم کا واقعہ، مدینہ کے اندر خلیفہ سوم کا گھر محاصرے میں ہے، یہاں پر مولا کائنات آتے ہیں، ایک مرتبہ آ کر جو شورشی عناصر ہیں ان کے درمیان اور خلیفہ کے درمیان واسطے کا کام انجام دیتے ہیں، جا کے خلیفہ سوم سے بات کرتے ہیں، بات کرنے کے بعد اس کو راضی کرتے ہیں کہ جو شورشیوں پہ تم نے ظلم کیے ہیں، تمہارے کارندوں نے ظلم کیے ہیں اور تمہیں خبر بھی نہیں، آ کر ان کی تلافی کرو۔ اور خلیفہ بھی وعدہ کرتا ہے، اور اس کے بعد امام کی ضمانت پر وہ سارے عناصر واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن بیچ میں بعض فتنے ایسے اٹھے کہ دوبارہ یہی لوگ، یہی افراد جن کو مولا نے اپنی تدبیر سے واپس بھیجا تاکہ خلیفہ کشی نہ ہو، تاکہ لوگ خلیفہ کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں، یہ دوبارہ پلٹ کر مدینے میں آ جاتے ہیں۔ پھر مولا نے وساطت کرنا چاہی، لیکن اب کی بار کہتے ہیں کہ اے علی، آپ پر تو یقین ہے، ان کارندوں پر یقین نہیں، آپ کی ضمانت تو کارگر ہے، آپ جو وعدہ دیتے ہیں صادق الوعد ہیں، لیکن کیسے معلوم کہ کہیں آپ کے نام پر یہ اپنا مفاد نہ حاصل کر لیں۔ جانے سے انکار کیا، اور پھر امام نے یہاں تک بڑھ کے جوانان بنی ہاشم کو، اور اس سے بڑھ کر تاریخوں نے لکھا، دونوں طرفین کی تاریخوں نے لکھا، امام حسن اور امام حسین کو بیت دارالامارہ کے دروازے پہ کھڑا کیا۔ کس فلسفے کے تحت؟ کہ نواسہ رسول ہیں، نواسہ رسول کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا حمایت کر سکتے تھے؟ ایک طرف امام کاظم کا وہ قول، امام کاظم کا وہ فرمان، اپنے ساتھی پہ وہ سختی کرنا، اپنے ساتھی کے خلاف احتجاج کرنا، دلیل پیش کرنا کہ تمہارا عمل جائز نہیں، میں امام وقت تمہارے عمل سے راضی نہیں ہوں، اور ایک طرف خود امام وقت کا یہ عمل۔ یہ واقعات، یہ الجھنیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ چونکہ ہم تاریخ کے واقعات کو پہلے و بعد والے واقعات سے کاٹ کر دیکھتے ہیں۔ یہ تاریخ کا زنجیری یا جزیرئی مطالعہ کرنے کے نقصانات، یعنی ٹکڑے ٹکڑے، اس ٹکڑے کا دوسرے ٹکڑے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی ارتباط نہیں، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
لیکن یہی تاریخ کو اگر آ کے زنجیر کے حلقات کی مانند اس کا مطالعہ کریں تو ایک واقعہ آپ کے لیے حل ہوگا، اس کے ساتھ 10 اور واقعات حل ہوتے جائیں گے۔ اس نگاہ کے ساتھ ہمیں تاریخ کی طرف جانا چاہیے۔ اس نگاہ کے اندر ہمیں یہ معلوم ہو سکے گا کہ کیوں رسول اللہ کے بعد امت نے علی کے ساتھ وہ کام انجام دیا۔ جیسا کہ یہ سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے جب آپس میں بیٹھیں، تاریخ کے واقعات کے اوپر گفتگو کریں۔ خود بندہ حقیر کے ذہن میں بھی سوال تھا اور مومنین بھی پوچھتے ہیں کہ آیا رسول خدا کی 23 سال کی محنت ضائع ہو گئی؟ آیا، اور نعوذ باللہ اس سے بالاتر سوال اٹھتا ہے کہ اگر دشمنوں کی سازشیں اتنی کامیاب تھیں تو نعوذ باللہ رسول خدا ایک کامیاب تدبیر کرنے میں ناکام ہو گئے۔ کیا رسول خدا کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ہدایت کرنی ہے، کیا انتظام کرنا ہے کہ میرے بعد امامت کا نظام قائم ہو سکے؟ بس یہ سوال کیوں اٹھتا ہے؟ چونکہ تاریخ کی طرف ہماری نگاہ درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کہ ہم کربلا کو اسی تناظر میں دیکھیں۔ اب جب اسی تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ تاریخ کو ایک زنجیر کی مانند، یا ایک اس کی تشبیہ النہر، جیسے ایک نہر چل رہی ہے، پانی کا بہاؤ ایک طرف جا رہا ہے، ایک سمت جا رہا ہے، اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پانی مڑ کے کسی اور طرف چلنا شروع کر دے۔ کب ہم اس کا سبب جان سکے کہ کیوں یہ نہر جس کا رخ مشرق کی طرف تھا یہ کیوں مغرب کی جانب مڑ گئی؟ یہ نہر جس کو شمال کی جانب جانا چاہیے تھا یہ کیوں جنوب کی جانب جا رہی ہے؟ اس نہر کا وہ بنیادی سبب جہاں سے یہ انحراف ایجاد ہوا ہے وہ سبب کیا ہے؟ یہ درست تاریخ کے مطالعے و تاریخ کی طرف درست نگاہ سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک کمال جو رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید خامنائی کا ہے وہ یہی کہ آپ نے تاریخ معصومین کو اسی طرح سے تدوین کیا ہے۔ تاریخ معصومین بہت لکھی گئی، سیرت معصومین پہ بہت قلم چلائے گئے، اس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لکھا گیا، لیکن سیرت معصومین جنہوں نے لکھا، جنہوں نے کہا، جنہوں نے تقریر کی، جنہوں نے تدوین کیا، انہوں نے سیرت معصومین کو اسی طرح جزیرے کے طور پہ لکھا۔ پہلے امام علی کے واقعات کا امام حسن کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں، سیرت امام حسین کا سیرت امام سجاد سے کوئی تعلق نہیں، عموماً اس طرح سے لکھی گئی۔ لیکن رہبر فرماتے ہیں کہ نہ، یہ سارے معصومین یہ سب کے سب ایک ہی انسان ہیں۔ یہاں پر آپ یہ نہ دیکھیں کہ 12 انسان، 12 اشخاص، 12 موجودات، 12 انسانوں نے زندگی کی، نہ، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ایک ہی انسان ہے جس نے مختلف ادوار میں زندگی کی، ایک ہی انسان ہے۔ اور تمام احادیث، اکثر احادیث، حتیٰ قرآن کی آیات سے ہم اس مکتب کا دفاع کر سکتے ہیں، اس روش کا دفاع کر سکتے ہیں۔ میں اس بحث میں وارد نہیں ہوں گا، وقت مختصر، صرف ایک آیت قرآن مجید نے خود قرآن کے بارے میں فرمایا۔ قرآن کا ایک معجزہ یہ کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اس کا آپ اوپر کا حصہ اٹھا کر نیچے کے حصے سے دیکھیں، صدر صفحہ ذیل صفحے کے ساتھ، صدر سورہ ذیل سورے کے ساتھ، صدر قرآن ذیل قرآن کے ساتھ ہم آہنگی پائی جاتی ہے، کوئی تناقض نہیں پایا جاتا۔ قرآن نے فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تم اس میں اختلاف کثیر پاتے، اس میں بے تحاشا اختلاف پاتے۔ اب جن کو قرآن میں اختلاف نظر آئے اس کا مطلب ان کی قرآن فہمی میں کہیں غلطی رہ گئی ہے۔ جن کو لگتا ہے قرآن کی یہ آیت دوسری آیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، قرآن کی یہ آیت تیسری آیت کو ابطال کرتی ہے، اس کا مطلب ہے قرآن فہمی میں کہیں غلطی کا شکار ہوئے ہیں، شناخت قرآن صحیح طرح سے انجام نہیں پائی ہے۔ حدیث ثقلین نے ہمیں بتایا کہ قرآن
اور سنت و اطرت، ان تینوں میں کہیں اختلاف نہیں ہے، ان میں کہیں اختلاف نہیں. جہاں جہاں قرآن وہیں وہیں اہل بیت ہیں، ان میں کہیں جدائی نہیں. لن یضل بعدی، رسول اللہ نے فرمایا کہیں ان میں آپس میں کوئی گمراہی، ان میں آپس میں کوئی تفرقہ، کوئی جدائی نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، بس اسی سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ جو قرآن کے فضائل میں خود قرآن نے بیان کیا وہ اہل بیت کے فضائل میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو اہل بیت کے فضائل قرآن و اہل بیت نے بیان کیے وہ سب کے سب قرآن کے بھی فضائل ہیں. یہ خطابت کا جملہ نہیں بلکہ یہ معرفت کا جملہ ہے. توجہ کے ساتھ، قرآن نے قرآن کی شناخت میں کیا کہا؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا اس میں بے تحاشا اختلاف پاتے. اگر یہ اہل بیت، یہ 14 تن یہ من غیر اللہ ہوتے، یہ عام انسانی مدرسے کے اندر اس کی پرورش یافتہ ہوتے، الہی مکتب میں تربیت یافتہ نہ ہوتے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تم بھی ان میں بے تحاشا اختلاف پاتے، بے تحاشا اختلاف پاتے. لیکن چونکہ من عند اللہ ہیں ان میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، کوئی اختلاف نظر نہیں آتا. اب یہاں پر آپ کے چہروں پہ پریشانی کے آثار، وہ ہمیں تو بہت اختلاف نظر آتا ہے. ایک امام نے صلح کی، دوسرے نے جنگ کی، تیسرے نے عبادت کی، چوتھے نے تدریس کی، ایک امام زندان میں رہے، ایک نے وکالت کا نظام بنایا. خب یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس اختلاف کا سبب بھی وہی ہے جو اختلاف آیات کا سبب ہے. قرآن کی آیات میں کیوں اختلاف ہے؟ اس وجہ سے اختلاف ہے چونکہ قرآن ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر زمین کے لیے و ہر زمان کے لیے ہدایت ہے. لہٰذا قرآنی آیات ہر دور کے مطابق ہدایت کرتی ہیں، ہر دور کے مطابق ہدایت کرتی ہیں. اہل بیت بھی اسی طرح سے ہیں. ہر زمین و ہر زمان و ہر انسان و ہر خطے کے لیے اہل بیت اسوہ ہدایت ہیں. پس تمام ادوار کو طے کر کے انہوں نے بتایا اگر تم اس دور میں ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. اگر تم یزید کے دور میں ہو تمہارے لیے عمل حسین حجت ہے، اس کے مطابق عمل کرو. اگر کہیں ایسا وقت آ جائے جب اصل اسلام خطرے میں ہو، خود اسلام کو خطرہ ہو، اور اگر یہاں پر تم نے تلوار نکالی، جوش و جذبات سے کام لیا، اسلام نابود ہو جائے گا، بیرونی طاقتیں اسلام نابود کر دیں گی. یہاں پر دیگر معصومین کی سیرت ہے. یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ اس نگاہ کے ساتھ کہ سیرت معصومین ایک زنجیر کی مانند حلقہ وار ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. سیرت معصومین میں اختلاف نہیں. جس دور سے یہ سیرت معصومین گزر رہی ہے اس دور میں اختلاف ہے. ساتھ دینے والے ناصر، دشمن کی چالاکی و زیرکی، اس میں اختلاف ہے. لہٰذا اس کی وجہ سے سیرت کے اندر تبدیلی رونما ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے ہمیں سیرت مختلف نظر آتی ہے. بس سامعین محترم، تاریخ کی طرف ہمیں اپنی نگاہ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور یہیں پر جب اس کتاب کا ذکر کیا، اس شخصیت کا ذکر کیا، حتماً خواہش کروں گا، درخواست کروں گا کہ حتماً وقت نکال کر اس کتاب 250 سالہ انسان، اس کا حتماً مطالعہ کریں. کس نگاہ سے مطالعہ کریں؟ ایک دفعہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، اس نگاہ سے پڑھتے ہیں کہ کتاب کے اندر جو محتوا لکھا ہے وہ محتوا کتنا مفید ہے. اس محتوا کو ان مطالب سے استفادہ کرتے ہیں. اور ایک دفعہ اس محتوا سے بالاتر ہو کر جس نگاہ و جس زاویہ نگاہ کے ساتھ اس محتوا کو لکھا گیا، اس زاویہ نگاہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دفعہ اس نگاہ کے ساتھ کہ یہ جو مصنف ہے، یہ جو کتاب کا لکھنے والا ہے، کس نگاہ کے ساتھ سیرت معصومین کو تدوین کر رہا ہے. لہٰذا یہ کتاب 250 سالہ انسان
ایک دفعہ مکمل کتاب رسول خدا سے لے کر آخری امام تک اس کے تمام ابواب انتہائی خوبصورت انداز میں اس مصنف نے اس کی وضاحت کی ہے، اور یہ سارے شبہات، یہ سارے سوالات، یہ سارے ہمارے یہاں پر حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب جس کی وضاحت ضروری وہ نقطہ عطف، اس کا معنی کل اس کی جانب کچھ اشارہ کیا، لیکن اس کی وضاحت، اس کی طول و تفصیل، اس کو کھول کر بیان کرنا یہ ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ آئندہ جو بھی محنت کی جائے، آئندہ جو کچھ بھی بیان کیا جائے، جو کچھ علماء بزرگوں نے لکھا اور انہی کی روشنی میں، انہی کی ہدایت میں، انہی کی رہنمائی کی اساس پر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، وہ سب کا سب اس مطلب کی فہم کے اوپر متوقف ہے، اور وہ ہے نقطہ عطف کا معنی۔ اگر تاریخ کو آپ پہلی نگاہ یعنی واقعات کو ٹکڑیوں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے تاریخ کا مطالعہ کریں، اصلاً یہ موضوع، یہ سوال ہی پیش نہیں آتا، کیونکہ وہاں پر پہلے واقعے کا دوسرے سے کوئی ارتباط ہی نہیں، دوسرے کا تیسرے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، لہٰذا وہاں پر یہ موضوع، یہ سوال، یہ مطلب وہاں پہ اٹھتا ہی نہیں۔ جب تاریخ کو درست طریقے سے پڑھیں، کس طریقے سے؟ تاریخ کو ایک زنجیر، ایک خط کی مانند جس کا ہر واقعہ دوسرے سے مرتبط ہے، یہاں پر سوال پیش آتا ہے کہ اصولی طور پر قاعدتاً تاریخ جو اس سمت میں جا رہی تھی کسی اور سمت میں کیسے مڑ گئی؟ یہاں پر یہ سوال پیش آتا ہے، توجہ کے ساتھ۔ یہ سوال نقطہ عطف، نقطہ عطف انگلش میں اس کا معنی ٹرننگ پوائنٹ، یعنی آپ توجہ کریں، جب خط کھینچ رہے ہوتے ہیں ایک خط کش کے ساتھ، ایک پیمائش کے ساتھ جب خط کھینچ رہے ہیں، یہ خط بالکل سیدھا جاتا ہے، لیکن اگر پیمانہ چھوڑ دیں، اگر خط کش کو چھوڑ کر ویسے ہی آپ اپنے ہاتھ سے خط کھینچنا شروع کریں، یہاں پر خط کے اندر بہت سارے انحرافات رونما ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ ایک خط سیدھا کھینچیں اور اس کے بعد اس کو موڑ دیں، اصولی طور پہ اس خط کو سیدھا جانا چاہیے، یہ خط مستقیم، صراط مستقیم، لیکن ایک نقطہ، ٹرننگ پوائنٹ خود نقطہ ہوتا ہے، جہاں سے آپ سیدھا جو راستہ جا رہا ہے ادھر سے جو انحرافی راستہ ہوتا ہے، ان دونوں میں بنیادی جو سبب ہے وہ ایک نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے سے انحراف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو کہا گیا نقطہ عطف، ٹرننگ پوائنٹ، ایک پوائنٹ ہوتا ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سادی سی مثال، گاڑی کو آپ نے موڑنا ہے دائیں طرف، ایک نقطے پر آ کر آپ کی گاڑی جو سیدھی جا رہی تھی وہ بائیں طرف مڑ گئی، وہ دائیں طرف مڑ گئی، ایک نقطے سے انحراف کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی نقطے سے جس انحراف کا آغاز ہوا اگر اسی سمت بڑھتے گئے تو یہ انحراف بہت پھیل جاتا ہے، یہ انحراف بہت پھیل جاتا ہے۔ کیوں انحراف پیدا ہوا؟ چونکہ آپ نے کسی خطکش، کسی معیار، کسی میزان کے بغیر آپ کوئی عمل انجام دے رہے ہیں۔ خداوند متعال نے کیوں اہل بیت کو مقرر کیا؟ کیوں، کیا ضرورت پڑی؟ قرآن بہت سنے کہا حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں۔ اہل بیت کی ضرورت اسی لیے کہ تم جو اپنی زندگی کی گاڑی جس کو قرآن نے کہا کہ صراط مستقیم پر ہونی چاہیے، اگر کوئی معیار، کوئی میزان، کوئی خطکش نہ ہو اور تم اپنی مرضی سے، اپنی ہوا و ہوس کی بنیاد پر اس گاڑی کو چلاؤ گے، یہ گاڑی انحراف کا شکار ہو جائے گی، یہ گاڑی انحراف کا شکار ہو جائے گی۔ بس اب یہ گاڑی انحراف کا شکار ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اہل بیت میزان ہیں۔ قیامت کے دن روایات کے اندر ایک جس چیز کو بیان کیا قرآن، اصل مطلب قرآن نے کہا کہ میزان،
روایات نے کہا میزان کیا ہے؟ فرمایا میزان نحن اہل البیت، ہم میزان ہیں، یعنی تمہارا جو بھی عمل تم اس دنیا میں کرتے ہو اس کو عمل امیر المومنین کے ساتھ تولا جائے گا، اس کے ساتھ دیکھا جائے گا، اگر اس کے ساتھ شباہت ہوئی وہ عمل قبول ہو جائے گا، اگر شباہت نہیں ہوئی وہ عمل مردود ہو جائے گا۔ عمل مقبول و مردود کے اندر فرق اس پیمائش و میزان کا ہے۔ اہل بیت خطکش ہیں، بس اصلی مطلب نقطہ عطف۔ اسی طرح علوم، جو علوم آپ پڑھتے ہیں اس علم کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ فزکس پڑھتے ہیں، آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں، آپ کوئی اور علم پڑھتے ہیں، ایک دفعہ کوئی شخصیت آتی ہے آ کر علم جن بنیادوں پر استوار ہے ان بنیادوں کو یکسر تبدیل کر دیتی ہے، یہ اس علم کے اندر تحول رونما ہوتا ہے۔ سادہ سی مثال جو ابتدائی معلومات مجھے حاصل ہیں، علم فزکس ایک جو سنتی فزکس، کلاسیکل فزکس جو نیوٹن کے نظریات کے اوپر مبتنی ہے، لیکن آئنسٹائن نے آ کر ان نظریات کی بنیاد تبدیل کر دی، یہ علم فزکس کے اندر نقطہ عطف ہے۔ یہ شخصیت علم فزکس کے اندر تحول اور تبدیلی کا سبب، اور تمام علوم اسی طرح۔ علم فلسفہ، ایک مشہور فیلسوف جناب ملا صدرہ، ان سے پہلے فلسفہ کسی اور ڈگر کے اوپر گامزن تھا، انہوں نے آ کے فلسفے کا دھارا کسی اور طرف موڑ دیا، بس وہ فلسفے کے اندر نقطہ عطف۔ اور اس کے علاوہ بے تحاشا ایک ملک، ایک مملکت، اس کے متعدد شعبہ جات جو اقتصاد سے آشنا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سارے اقتصادی حالات و اقتصادی واقعات یکساں اہمیت کے حامل نہیں ہوتے۔ اگر ماچس کی قیمت بڑھ جائے کیا اتنی اہمیت ہے جتنی تیل کی قیمت میں اضافہ ہو؟ برابر نہیں ہے۔ تیل کی قیمت میں اضافہ تمام چیزوں کی قیمت میں اضافے کا سبب ہے، لہٰذا یہ ایک بنیادی عنصر۔ یہ آپ کے سامنے اقتصاد سے مثال، اور اسی طرح جتنا آپ غور کرتے جائیں، ہر چیز جہاں پر کوئی تبدیلی، کوئی تحول رونما ہوتا ہے، وہ ایک نقطے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ایک بنیادی عنصر، ایک بنیادی نقطہ جہاں سے اس تحول کا آغاز ہو، اس کو نقطہ عطف کہا جاتا ہے، اس کو نقطہ عطف کہتے ہیں۔ تاریخ بھی سامعین محترم اسی طرح سے ہے کہ تاریخ کا دھارا، تاریخ کا جو ایک خط مستقیم ایک سمت میں جا رہا ہے، یہ اگر کسی اور طرف مڑ جائے، یہ کسی اور جانب چلا جائے، ہماری توقع کچھ اور تھی، یہ کسی اور طرف جا رہا ہے، ہمیں اس بنیادی عنصر کو ڈھونڈنا چاہیے کہ کہاں سے اس انحراف کا آغاز ہوا۔ اس تاریخ کہ انحراف کا آغاز جہاں سے ہو اس کو نقطہ عطف کہتے ہیں۔ بس یہاں تک خود موضوع کی وضاحت کہ تاریخ کس طرح سے پڑھنی چاہیے، تاریخ کے مطالعے کی روش اور خود نقطہ عطف کا معنی کیا ہے۔ اب آئیں آ کر ہم خود تاریخ کو نگاہ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خداوند متعال نے تاریخ کو ذکر کیا ہے، اگرچہ قرآن کتاب تاریخ نہیں، لیکن قرآن نے تاریخی واقعات بیان کیے ہیں، تاریخی حوادث کا ذکر کیا ہے، انبیاء کی داستانیں، قصص ذکر کیے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حتیٰ ان کے زمین پر آنے سے پہلے، ان کی خلقت سے پہلے جو خدا کی فرشتوں کی گفتگو، اس کو ذکر کیا، شیطان کا اعتراض اس کو ذکر کیا، اس کی نافرمانی کو ذکر کیا، اس نے جو عصیان کیا اس کو ذکر کیا، اور اس کے بعد خداوند متعال نے تمام واقعات کو ذکر کیے۔ ان واقعات کے اندر ان تاریخی جو قرآن نے داستانیں ذکر کی ہیں، میں داستان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے قصص، یہ ہم قصہ بیان کرتے ہیں، ایک سادہ و سلیس ترجمہ، اگرچہ قصص کا حق داستان سے ادا نہیں ہو سکتا ہے،
لیکن ایک سادہ و سلیس ترجمے کے طور پہ قصص یعنی داستان. یہ انبیاء کی جو داستانیں قرآن نے ذکر کی، ان داستانوں کے اندر خداوند متعال نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ، بہت ہی حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت تامہ کے ساتھ خداوند متعال نے اہم مواقع کو بھی ذکر کیا ہے. اہم مواقع کو ذکر کیا. آپ ایک مرتبہ قرآن کی ان داستانوں کو ساتھ رکھ کے مطالعہ کریں. حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام جب ان کا واقعہ ذکر کیا تو ایک طرف آدم اور حوا ہیں اور دوسری طرف شیطان، اور معرکہ حق و باطل آدم اور حوا اور شیطان کے مابین ہوتا ہے. شیطان ابتدائی ہیلے میں جھوٹ کے ذریعے غالب ہوتا ہے اور آدم معصیت کر بیٹھتے ہیں. قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق آدم وہ خطا کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد خداوند متعال نے فرمایا آدم کا حبوط ہوتا ہے، زمین پر نازل ہوتے ہیں، زمین پہ آ کے بستے ہیں. ایک ابتدائی معاشرہ یہاں سے شروع ہوا. اس کے بعد دوسرا ماجرا جو قرآن مجید نے ذکر کیا، پہلا قتل جو روئے زمین پہ رونما ہوا، قرآن مجید فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. خداوند متعال فرماتا ہے کہ آپ حق کے ساتھ یہ جو واقعہ ہم نے حق کے ساتھ بیان کیا، آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں. کیا ماجرا؟ یہ ماجرا کہ آدم کے دو بیٹوں نے قربانی کی نظر مانی. کس کی قربانی قبول ہوتی ہے؟ اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسری کی رد ہو گئی. دوسرے نے کہا کہ بے شک میں تمہیں قتل کروں گا. دوسرے نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک خدا متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے. میرا عمل با تقوی تھا، قبول ہو گیا، تمہارے عمل میں تقوی نہیں تھا، مردود ہو گیا. اس کے بعد یہ ابتدائی معاشرہ جس میں حق اور باطل کی جنگ دو اشخاص کے درمیان ہے، دو انفرادی سطح کے اوپر حق اور باطل کی جنگ رونما ہوتی ہے. دوسرا ماجرا حضرت نوح کا. یہ تاریخ کس طریقے سے تکامل کرتی اور تاریخ کے اہم نکات توجہ کے ساتھ، یہاں پہ تاریخ کا دھارا کس طرح سے موڑ رہا ہے. آج یہ جو ہمارے سامنے اتنا پیش رفتہ اجتماعی ارتباطات کا نظام موجود ہے، یہ کیسے وجود میں آیا؟ قرآن نے سارا بیان کیا ہے. یہ آج جو پیش رفتہ معاشرے ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کس طریقے سے معرض وجود میں آئے؟ قرآن نے ان کا تکامل کس طریقے سے وجود میں اس کو بیان کیا ہے. دوسرا ماجرا حضرت نوح. اب حضرت نوح جب آئے تو حضرت نوح انفرادی سطح کے اوپر حق کا پیغام لے کر نہیں آئے، بلکہ آئے یا قومی، اے میری قوم. حضرت نوح کا مخاطب قوم تھا. اس کا مطلب معاشروں کے اندر انفرادیت سے تکامل کرتے کرتے اس سطح کے اوپر آئے کہ ایک قوم بن گئے. بعض لوگ ایک ہی مقاصد کے تحت، بعض اہداف کے تحت اکٹھے و اجتماعی زندگی گزارنے لگے. بس حضرت نوح کا مد مقابل قوم، حضرت شعیب قوم، ان کا مد مقابل قوم. اگر یہی لفظ لکھ کر آپ، اب قرآن کی بعض ایسی سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہیں کہ آپ سرچ کریں تو آ جاتا ہے. خود کلمہ یا قومی، اس کو اگر لکھ کے سرچ کریں، وہ سارے انبیاء جن کے مقابل میں اقوام تھیں وہ آ جائیں گے. حضرت ہود اسی طرح سے تھے، حضرت شعیب نبی اسی طرح سے تھے. یہ سارے اقوام، یہ سارے انبیاء وہ تھے جن کے مد مقابل اقوام تھیں. تیسرا جو تاریخ کا اہم موڑ رونما ہوا، وہ کون سا موڑ تھا؟ وہ حضرت ابراہیم کا موڑ تھا. یہاں پر حضرت ابراہیم کے مد مقابل ایک بکھرے ہوئے لوگوں کی ایک قوم نہیں تھی، ایک مستحکم و محکم حکومت تھی. ایک بادشاہ ملک وہ ان کے مقابل میں تھا. یعنی لوگ
اس حد تک ارتقا کر چکے ہیں کہ وہ جو پہلے ایک قوم کی شکل میں تھے، اب ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اجتماعی زندگی میں رہنا ہے، قوانین ہونے چاہیے، ایک حاکم ہونا چاہیے، کوئی ملک داری کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی مملکت داری کرنے والا ہونا چاہیے۔ بس ابراہیم کے مقابلے میں ایک ملک ہے، ایک مملکت ہے، ایک حاکم ہے، ایک قدرت ہے، اور اس قدرت کے کئی ارکان ہیں۔ ایک قدرت کا جو رکن ہے وہ اس کی طاقت، قدرت۔ دوسرا رکن جو قرآن نے بیان کیا وہ اس کی دینی امور میں مداخلت ہے۔ حکومت کا بت خانہ، سرکاری بت خانہ، سرکاری عبادت خانہ، سرکاری پرستش کی جگہ۔ بس جب ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو اس وقت تاریخ ایک نئے موڑ میں داخل ہو چکی ہے، ایک نئے موڑ میں داخل ہو گئی۔ یہ تیسرا حضرت ابراہیم۔ چوتھا جو موڑ آیا وہ حضرت موسیٰ کا۔ بیچ میں بہت سارے انبیاء اور بھی ہیں۔ بعض انبیاء جیسے قوم لوط یا حضرت شعیب، بعض اسی حضرت ابراہیم جس علاقے میں تھے جہاں حکومت تھی، روئے زمین پہ اور بہت سے علاقے ایسے تھے وہاں پر لوگ ابھی بھی قومی شکل میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کے پاس مہمان آتے ہیں، آپ نے پذیرائی کی، ان کے سامنے کھانا رکھا، ہاتھ نہیں لگایا، پوچھا کیا ہے، کیوں کھانا نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رسول خدا ہیں، ہم خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو؟ کہا لوط کی قوم پر عذاب کرنے آئے ہیں، لوط کی قوم کو مٹانے آئے ہیں کسی اور علاقے کے اندر۔ بس اس وقت ایک اور علاقے میں لوگ قومی شکل میں زندگی گزار رہے تھے۔ چوتھا جو واقعہ، جو موڑ تاریخ کا قرآن نے ذکر کیا وہ حضرت موسیٰ کا ہے۔ حضرت موسیٰ سے پہلے مصر، اس کے حالات کیا تھے؟ اب لوگوں کے اندر اتنا شعور آ گیا تھا کہ ملکی سطح سے بڑھ کر، ملکی سطح سے بالاتر ہو کر ایک ثقافت اور ایک تہذیب کو جنم دیا۔ مصر ایک سلطنت سے بڑھ کر صرف ایک سلطنت نہیں تھی، ایک مملکت نہیں تھی، ایک ملک، ایک حکومت نہیں تھی، بلکہ مصر ایک تہذیب کا نام تھا۔ حضرت یوسف کنعان سے آتے ہیں، مصر میں حکومت تشکیل دی، لوگوں کو توحید پرست کیا، لیکن کیوں وہی بنی اسرائیل، حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل، ان کی قوم، ان کے بیٹے، ان کے فرزندان بنی اسرائیل، کیوں یہ بنی اسرائیل دوبارہ مشرک ہو گئے؟ چونکہ حضرت یوسف نے اسی ثقافت میں، اسی تہذیب میں، اسی ملک کے اندر جہاں پر کفر کی نشانیاں، کفر کی تہذیب تھی، وہیں پر اسلام لائے، وہاں سے ہجرت نہیں کی۔ توجہ کے ساتھ، ہجرت کا حکم نہیں دیا۔ لہذا تاریخ حضرت یوسف خداداد صلاحیت، خدائی مدد، خدائی قوت کے تحت اس ماحول پہ غالب آ گئے، لیکن جیسے ہی یوسف کا سایہ اٹھتا ہے، یوسف اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، واپس وہی تہذیب، وہی ثقافت غالب ہوتی ہے، دوبارہ بت پرست ہو جاتے ہیں، دوبارہ بت پرست ہو جاتے ہیں۔ یہی انبیاء کی اولادیں بت پرست ہو جاتی ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا۔ اب یہاں پر موسیٰ جو آئے، موسیٰ کے مقابلے میں ایک حکومت نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ایک تہذیب، ایک ثقافت ہے۔ اس تہذیب اور ثقافت سے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ان مراحل کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں رسول خدا کی زحمتوں کا اندازہ نہیں ہوگا۔ رسول خدا نے کیا زحمتیں اٹھائیں، کیوں فرمایا ما اوذی نبیًا ما اوذیت، یعنی کوئی نبی اتنا تکلیف اس کو نہیں دی گئی جتنی مجھ کو دی گئی، کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھ کو ستایا گیا، کسی نبی نے اتنی محنت نہیں کی۔ خود خدا نے فرمایا لعلک باخع نفسک، کہ اے رسول آپ اتنی کوشش، اتنی زحمت، اتنا حرص، اتنا لالچ ہے کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی جو کوشش کر رہے ہیں، اتنی زحمت جو کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں۔
اپنے آپ کو کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ خب رسول خدا کی زحمتوں کا اندازہ کب ہوگا؟ جب یہاں پر اس مقام پر آ کر ہمیں معلوم ہو کہ کس طرح سے رسول خدا نے زحمت کی، کس تاریخ کے دھارے اور انبیاء کے کس سلسلے کی کڑی رسول ہیں۔ اس وقت رسول خدا کی محنتوں کا اندازہ ہوگا، اور اسی وقت اندازہ ہوگا کہ کیوں رسول خدا کے بعد امت پلٹ گئی، کیوں امت پلٹ گئی۔ آیا نعوذ باللہ خدا نخواستہ رسول خدا کی زحمتیں رائیگاں چلی گئیں؟ کیا رسول خدا کو نہیں معلوم تھا کس طریقے، کس روش، کس طریقہ کار سے تبلیغ کرنی ہے کہ اسلام کو ان کے اندر راسخ کر دوں، اسلام کو ان کے اندر محکم کر دوں؟ یا نہ کچھ اور مسئلہ تھا، پس منظر کچھ اور ہے، کسی اور پس منظر کے اندر رسول خدا تشریف لائے۔ بس سامعین محترم، حضرت موسیٰ کا بیان کر کے یہ تاریخ کے اہم موڑ جن کو قرآن نے ذکر کیا، اور اگر آپ دقت کریں قرآن کی تعبیرات پر، قرآنی ٹرمینالوجیز پر، یہ ساری ظرافتیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ظرافتیں، نکات، لطائف قرآن مجید نے کھول کر بیان کیے ہیں، قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ آ کر جب واپس اس زمانے کے بعد آتے ہیں، اپنی قوم میں آتے ہیں، کتنے معجزات دکھائے۔ خود قرآن کے مطابق صرف قرآن کے معجزات جو حضرت موسیٰ نے دکھائے، 9 کے قریب معجزات دکھائے۔ مشہور ترین معجزہ عصا کا اژدہا ہو جانا، عصا پھینکتے تھے اژدہا بن جاتی تھی، یہ کوئی کم معجزہ نہیں۔ اس کے علاوہ ید بیضا، اپنی ابا کے نیچے ہاتھ ڈالتے تھے، جب ہاتھ نکالتے تھے سورج سے زیادہ چمکدار، لوگوں کی آنکھیں چندیا جاتی تھیں، یہ معجزہ۔ اس کے بعد ایک اور معجزہ جو قرآن نے ذکر کیا، نیل کا پانی اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک اٹھاتا، چلو میں لیتا، وہ پانی رہتا، لیکن اگر مصریوں میں سے کوئی نیل کا پانی اٹھاتا، خون بن جاتا، پانی نہیں پی سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اور موذی حشرات کی بارش اور مختلف معجزات حضرت موسیٰ نے دکھائے۔ سب سے بڑا معجزہ کیا؟ جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا موسیٰ کے ساتھ، حضرت موسیٰ نے سحر کے مقابلے میں معجزہ دکھایا، جس معجزے نے سحر کو باطل کر دیا، اس معجزے نے سحر کو باطل کیا۔ اب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہاں پر واقعہ حضرت موسیٰ آگے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے قوم مصر، فرعون کی سپہ سالاری میں لشکر مصر موسیٰ کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب دریا کے پاس پہنچتے ہیں، اصحاب موسیٰ نے کہا انا لمدرکون، ہم پھنس گئے، موسیٰ کی بات مانی، ہم پھنس گئے۔ یہ قوم موسیٰ کا ایک امتحان تھا، یہاں پہ قوم موسیٰ کی آزمائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، ابھی خدا نے معجزہ نہیں بھیجا، خدا نے جبرائیل نہیں بھیجا، موسیٰ کو کوئی الہام، کوئی وحی نہیں ہوئی، لیکن موسیٰ کے توکل، موسیٰ کے ایمان کا امتحان۔ موسیٰ نے کہا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرے ساتھ وہ قدرت ازلی ہے، وہ میری ہدایت کرے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد خدا نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ دریا پہ عصا ماریں، 2 شق ہو جائے گی۔ یہ قوم لے کر چلے حضرت موسیٰ، ان کی نگاہوں کے سامنے یہ چلے، آگے فرعون پیچھا کر رہا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے جب پار کیا، فرعون کو غرق کیا۔ دوبارہ حضرت موسیٰ نے جب فرعون کا لشکر وسط دریا میں تھا، وسط سمندر میں تھا، دوبارہ لاٹھی ماری، دونوں حصے برابر ہو گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے فرعون کو غرق کروایا۔ اس کے بعد اب توجہ کریں، قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، رستے میں کہیں دیکھا لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ،
اے موسیٰ جس طرح ان کے بت ان کے خدائیں ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دو، ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دو۔ کیوں؟ ایک ایسی قوم جس کے سامنے اتنے معجزات، جس کے سامنے اتنے سارے خدا کی نشانیاں، واضح آیات، واضح بینات، ابھی دریا سے گزر کے آئے نہیں، بلکہ یہیں پر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے تھوڑے بار دیگر صلوات۔ ایک یہودی آپ سے ملتا ہے، رسول خدا کی رحلت کے بعد ایک یہودی آتا ہے، آ کر تنزیہ طور پہ کہتا ہے کہ تم لوگ نے ابھی تمہارا نبی، اس کی رحلت نہیں ہوئی، اس کی وفات نہیں ہوئی، اس کا کفن خشک بھی نہیں ہوا، اس کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی، تم نے اپنے نبی میں اختلاف کر دیا، تم نے اپنے نبی میں تفرقہ ڈال دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں مولا کی حکمت، حکومت سے شاکی ہیں، اپنا اعتراض اپنی جگہ، لیکن جب بیرونی دشمن چاہے کہ آپ کی بات سے اپنے ناپاک عزائم میں استفادہ کرے، یہاں پر علی کا جواب سنیے۔ مولا نے فرمایا، خوبصورت متن ہے، فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی میں اختلاف نہیں کیا، ہم نے اپنے نبی کے بعد اس کے جانشین میں اختلاف کیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل تم کون ہو؟ اپنی تاریخ بھول گئے، تم ابھی مصر کے دریا کو تم نے عبور نہیں کیا تھا، تمہارے پاؤں اس دریا کی مٹی، اس کی کیچڑ سے ابھی گیلے تھے، تم نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تم نے خدا کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بت پرستی کا راستہ اختیار کیا۔ خوب یہ دندان شکن جواب دیا۔ آج اگر اختلافات اپنی جگہ ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن اشتراکات زیادہ ہیں۔ اگر کوئی ناپاک عزائم ان اختلافات کو سبب بنا کر پھوٹ ڈالنا چاہے، اپنے ناپاک عزائم، اس کے مقاصد، ان کی راہ میں اس کو استعمال کرنا چاہے، ہم سے چاہے ہمارا بیان لے دوسروں کی مخالفت میں، یہاں پر علی نے بتایا کیسے دندان شکن جواب دیا جاتا ہے، کیسے منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ بس قوم موسیٰ آگے چلی، کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بت بنائیں جیسا ان کے لیے بت ہیں۔ کیوں؟ اور اس کے بعد دیگر واقعات، کیوں ایسا ہوا؟ آیا خدا نے اس امت مسلمہ سے کوئی ضمانت لی ہے کہ قوم موسیٰ تو گمراہ ہو سکتی ہے، اتنے معجزات نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن امت رسول خدا گمراہ نہیں ہوگی؟ کیا خدا نے ہمیں کوئی ضمانت دی ہے؟ کوئی ضمانت نہیں دی۔ اگر وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، تم بھی گمراہ ہو سکتے ہو۔ جن راستوں پہ قوم موسیٰ چلی تم بھی چل سکتے ہو۔ جو آفتیں، جو مشکلات بنی اسرائیل کو پیش آئیں، وہی مشکلات بنی اسماعیل کو بھی پیش آ سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے خدا نے ذکر کیا۔ یہاں پر کیا وجہ تھی؟ بس وجہ ذکر کر کے آپ کی زحمتیں تمام کروں، وقت زیادہ ہو گیا۔ اس نقطے پہ لا کر اب آپ کے اذہان فکر کریں، غور کریں کہ ثقافت، تہذیب، تمدن، اس کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے انسانی اذہان، انسانی نسلوں کے اوپر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ اس قوم کو واپس، اب فرعون تو غرق ہو گیا، موسیٰ نے نہیں کہا کہ بنی اسرائیل آؤ واپس مصر چلتے ہیں، فرعون رکاوٹ تھا۔ کیوں؟ اگر واپس مصر جاتے تو جو یوسف نے محنت کی تھی لیکن تہذیب کے دامن میں رہے، اس جگہ سے ہجرت نہیں کی، لہٰذا وہ تہذیب اس نے دوبارہ حضرت یوسف کی محنتوں کو نگل دیا۔ محنت ہوئی، نبی نے محنت کی، لیکن وہ محنت کچھ عرصے بعد ایک اور منجی کی ضرورت پڑی، لہٰذا حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل آؤ ارض مقدس کی طرف چلتے ہیں۔
ارض مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ بس سامعین محترم، وہ جو تہذیب کی چھاپ، اس کے نقش و نگار ان کے اذہان کے اوپر تھے، کس طریقے سے بنی اسرائیل، فرعون ان کو بنی اسرائیل کی تحقیر کیا کرتا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو مار کر عورتوں کو شہوت رانی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ احرام مصر، وہ قدرت، وہ فرعون کی طاقت، اس کی چھاپ ان کے ذہنوں سے نہیں مٹی تھی، یہ ابھی تک ان کے ذہنوں پہ نقش تھے۔ اس وجہ سے یہ قوم موسیٰ واپس پلٹ گئی۔ حضرت موسیٰ کی محنتیں، بہت محنت کی، موسیٰ کی محنت رائیگاں نہیں گئی۔ موسیٰ نے بہت محنت کی، بہت طاقت فرسا کام انجام دیے۔ جتنا اس قوم نے حضرت موسیٰ کو تنگ کیا، اتنا کسی اور قوم نے نہیں کیا، بہت تنگ کیا۔ خداوند متعال نے فرمایا، ایک واقعہ، ایک شخص بنی اسرائیل کا مارا جاتا ہے۔ خدا نے کہا، بنی اسرائیل 12 قبیلے آپس میں جنگ ہو جاتی ہے، خون ریزی کے کس نے قتل کیا، ہر قبیلہ دوسرے کو قصوروار ٹھہراتا۔ یہاں پر خداوند متعال نے نہیں کہا کہ آؤ میں بتاتا ہوں، کہا کہ اگر جاننا چاہتے ہو، راہ حل چاہتے ہو، ایک گوسالہ ذبح کرو، اس کو ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس مقتول کو مارو، وہ خود زندہ ہو کے بتائے گا مجھے کس نے مارا ہے۔ اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے کتنے بہانے پیش کیے، چونکہ گوسالہ پرستی بنی اسرائیل کی تہذیب، اس کی ثقافت، ان کی اذہان، ان کے نفوس، ان کی زندگیوں کا حصہ بن چکی تھی۔ اس تہذیب سے چھٹکارا پانا ان کے لیے مشکل تھا۔ اب اس پس منظر کو رکھ کے ذہن میں آئیں، رسول خدا کس معاشرے میں آئے، کس تہذیب، کس ثقافت کے اندر آئے، اور اس کے بعد رسول خدا نے کیا کیا، اور کیوں مولا کائنات کو جھٹلایا گیا، کیوں مولا کائنات کو حکومت و خلافت سے دور کیا گیا۔ خود قرآن نے اس خطرے کی طرف خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی کہ اگر رسول خدا مارے گئے، شہید ہو گئے یا وفات پا گئے، آیا تم واپس اپنی سابقہ جاہلیت کی عادتوں پہ پلٹ جاؤ گے؟ آیا واپس پلٹ جاؤ گے؟ بس سامعین محترم، یہ خطرہ موجود تھا۔ اس کے علل، اسباب، یہ قرآن کی روشنی میں یہاں تک ہم آ گئے رسول خدا کی جہاں سے محنت شروع ہونی ہے۔ اور قرآن مجید و تاریخ کے مطابق خود ولادت رسول عرب معاشرے و جاہلیت کے معاشرے میں ایک نقطہ عطف تھا۔ ولادت رسول، وہ معاشرہ جو ظلمتوں کے اندر گھرا ہوا تھا، اس معاشرے کے اندر ایک نور کا منبع متولد ہو، یہ اس معاشرے کے لیے ایک تبدیلی، ایک امید کا آغاز تھا۔ یہ امید کا آغاز تھا۔ اور اس کے بعد رسول خدا کی بعثت ہوتی ہے۔ یہ ایک نشانی ہمیں کیسے معلوم ہو کون کون سے واقعات تاریخ اسلام میں اہمیت کے حامل ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں، آپ دیکھ لیں کن کن ایام کو روایات و احادیث نے اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ولادت رسول کو اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یوم مبعث، عید مبعث قرار دیا گیا 27 رجب، کیوں؟ چونکہ اس جاہلیت کے معاشرے میں منبع ازلی، منبع قدرت ازلی سے نور و حکمت کی بارش ہوتی ہے، قرآن مجید کا نزول شروع ہوتا ہے، اس امت کی کایا پلٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نقطہ عطف ہے۔ تیسرا مقام ہجرت نبوی ہے۔ اب پیغام اسلام لوگوں تک پہنچا، مسلمانوں نے سنا، چھپ کر مسلمان ہیں، قسم پرسی کی حالت میں مسلمان ہیں، اسلام پوشیدہ حالت میں ہے۔ اب اسلام اس پوشیدگی سے نکل کر قدرت تک پہنچنا چاہتا ہے، طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ تیسرا نقطہ عطف۔ یہ بہت موٹے موٹے، ورنہ تاریخ اسلام کے دامن میں بے تحاشا واقعات موجود ہیں،
بے تحاشا داستانیں موجود ہیں، یہ بہت موٹے موٹے. اور اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ، جنگ بدر، جنگ احد، ہمیں یہی اہم جنگیں یاد ہیں. جبکہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں کم و بیش 100 کے قریب غزوات یا سریا یا تو خود شرکت کی یا لشکر بھیجا. ان کی تعداد 100 کے نزدیک ہے، لگ بھگ، کچھ تعداد کم و بیش. اس کثرت کے ساتھ جنگیں، لیکن یہ اہم جنگیں اسلام کی تاریخ، اس کی سرنوشت کے اندر دخیل ہے. اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ غدیر کا مرحلہ ہے. نظام امامت اور ولایت کا اعلان، یہ ایک الگ مرحلہ ہے. ورحلت رسول اس کے بعد کا مرحلہ ہے. ان مراحل، اس ڈھانچے کی شکل میں اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، ہمارے سامنے بہت سارے سوالات خود بخود جواب حاصل کر لیں گے، ان کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ. یہیں سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کا اور کربلا کا کیا کردار ہے. یہ امت جس نے 25 سال کے اندر، مولا علی کی جو تنہائی کا زمانہ تھا، اس کے اندر اس نے ایک سفر طے کیا. اگر یہی 25 سال خود رسول خدا زندہ ہوتے، یہ امت کہیں اور کھڑی ہوتی. 25 سال کے بعد اس امت نے ایک سفر طے کیا. اس کے بعد امام علی کا دور، اس کو فی الحال ہم ایک طرف رکھتے ہیں. اس کے بعد جب دوبارہ یہ تاریخ، یہ نظام جو خلافت کا تھا، مقدس خلیفت الرسول کی مسند مقدس پر جب ملوک اور بادشاہ بیٹھنا شروع ہو گئے، ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، تو یہ نظام کہاں تک پہنچا؟ یہ یہاں تک پہنچا کہ یزید کھل کر کہنے لگا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنو ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی پیغام آیا، یہ سب کچھ ایسے ہی حکومت کے لیے تھا. اس سے بڑھ کر کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آیا قوم موسیٰ سے اگر کہا جائے اس سے بڑی گمراہی نہیں تو اس سے کمتر گمراہی بھی نہیں ہے. مسند رسول پہ ایک شخص جو رسول کی تکذیب کرے، وہ آ گیا. یہاں پر کربلا کا کردار معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ کربلا نے کس طریقے سے، کس طرح اسلام کی وہ گاڑی جو پٹری سے بالکل دور جا چکی تھی، جو بالکل منحرف ہو چکی تھی، اس کو واپس دوبارہ ایک ایسی سمت دی، ایک ایسے راستے پر گامزن کیا کہ کبھی کوئی شخص کھلم کھلا علنی کفر و شرک نہیں کر سکتا. منافق رہیں گے لیکن علنی مشرک و علنی کافر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کربلا کا کردار تھا. بس عزادارو، اس کردار کے لیے امام حسین نے بہت قربانیاں دی، بہت ساری قربانیاں پیش کیں. ایک بڑی قربانی، ایک بڑا مرحلہ جو خود اس سید الشہداء کے لیے بہت دشوار تھا، وہ مدینے کو چھوڑنے کا مرحلہ تھا. روضہ رسول سے ودا کرنے کا مرحلہ تھا. وہ اس قبر سے ودا کرنے کا مرحلہ تھا جس قبر کو صرف سید الشہداء جانتے تھے. وہ اپنے بھیا کے روضے سے ودا کرنے کا مرحلہ تھا. روایتوں نے لکھا کہ جب سید الشہداء کو بیعت کے لیے بلایا گیا، کہا گیا بیعت کریں، یہ نہیں تو آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کو مار دیں گے. یہ دو راستے سید الشہداء کے سامنے رکھے گئے. اس کے بعد چند دن سید الشہداء مدینے میں رہتے ہیں اور 28 رجب کو مدینہ چھوڑتے ہیں. اس کے درمیان علماء نے لکھا، مختلف لکھا، بعض نے لکھا یا 6 مرتبہ، بعض نے لکھا کم از کم 2 مرتبہ رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں سید الشہداء روضہ رسول پر آتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں. ایک عجیب منظر جو علماء نے بیان کیا، کس طریقے سے سید الشہداء نے روضہ رسول سے ودا کیا. بعض نے کہا
کہ سید الشہداء نے دونوں اپنے بازو کھولے، قبر رسول پر گرایا، قبر رسول کے ساتھ لپٹ کر اس طرح سے وداع کیا، کہا کہ اے نانا تیرے روضے سے میں الوداع کرتا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں حسین تیرا نور چشم ہوں، امت نے تیرے روضے کے پاس رہنے نہیں دیا۔ اس طرح سے اپنے نانا سے وداع کیا۔ اس کے بعد سید الشہداء جنت البقیع آتے ہیں، اس قبر کے پاس آتے ہیں جس قبر کا کوئی نام و نشان نہیں، جس کو دفن کرنے کے بعد، صاحب کفن کو دفن کرنے کے بعد مولا نے قبر کے نشان مٹا دیے۔ اس قبر کے پاس آتے ہیں، اپنی والدہ گرامی سیدہ سے وداع کرتے ہیں۔ عزاداروں وقت نہیں۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی قبر کے پاس آتے ہیں، اس سے وداع کرتے ہیں۔ بس عزاداروں مدینہ سے روانگی کی ایک روایت پڑھ کر آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ ایک شخص تھا کوفے کا رہنے والا، کہتا ہے کہ میں 3-4 دن پہلے، رجب کا مہینہ ختم ہونے سے کچھ دن پہلے مدینہ آیا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک دن حسین کی زیارت کرنے کا شوق ہوا، ان کے گھر کی طرف گیا، ان کے گھر کی جانب بڑھتا ہوں۔ کہتا ہے کہ جب گھر کے قریب پہنچا کچھ دور فاصلے پر ہی رک گیا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا اس گھر کے باہر کچھ اونٹ کھڑے ہیں۔ کہتا ہے میں نے اپنے پاس کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا کہ لگتا ہے یہ خاندان کسی سفر کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم مدینے میں نئے آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں حسین مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے گرد آپ کے جوانان بنی ہاشم کا حلقہ تھا، وہ آپ کے گرد طواف کر رہے تھے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا نے حکم دیا کہ اونٹوں پر کجاوا ڈالا جائے، بیویوں کو سوار کیا جائے۔ عزاداروں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی آتی ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، میرا نگاہ اس کے چہرے پہ نہیں پڑی، لیکن کہا کہ اس کی ہیبت، اس کی جلالت، اس کی عظمت سے میری آنکھیں نیچی ہو گئیں۔ کہا کہ مجھے لگا کہ بہت باعظمت بی بی ہے۔ کہتا ہے کہ بی بی کسی اور طرح بھی اونٹ پر سوار ہو سکتی تھی، لیکن کہا کہ ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے، اس کے قد و کاٹ سے لگتا تھا، کہا اس کا چہرہ دیکھا 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ۔ کہا وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے، بڑھ کے اپنا شانہ جھکاتا ہے، بیوی اس کا سہارا لے کر اونٹ پر سوار ہو جاتی ہے۔ کہا ایک اور بیوی آئی، ایک اور نوجوان بڑھا، اس نے بیوی کو سوار کیا۔ یہ کہتا ہے روایت نے تفصیل کے ساتھ لکھا، یہ کہتا ہے کہ میں ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے پوچھتا گیا بتاؤ وہ بی بی کون تھی، بتاؤ وہ نوجوان کون تھا۔ کبھی کہتا تھا کہ یہ حسین کی بہن زینب ہے اور سوار کرنے والا علمدار ہے۔ کبھی فرمایا یہ ام کلثوم ہے، سوار کرنے والے علی اکبر ہیں۔ کبھی کہا یہ فلاں نوجوان ہے، یہ فلاں مخدرہ کو سوار کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس شان و شوکت، اس عظمت کے ساتھ یہ قافلہ چلا۔ عزاداروں کیوں جوانان بنی ہاشم نے بیویوں کو سوار کیا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید میرا ذہن کہتا ہے کہ اس وجہ سے مولا نے ان نوجوانوں جوانان بنی ہاشم کے ذریعے سے بیویوں کو سوار کرایا، تاکہ جب 11 محرم کی صبح آئے بیویاں مقتل میں اپنے شہداء لاشوں سے وداع کرے۔ اس کے بعد زینب کلیہ کو جب ایک اونٹ پہ سوار کیا جائے۔ عزاداروں اب علمدار نہیں ہے، زینب کو اونٹ پہ کون سوار کرے گا؟ اب علمدار نہیں ہے، مولا سجاد آگے بڑھتے ہیں، ایک ایک بیوی کو اونٹ پہ سوار کرتے ہیں۔ عزاداروں اس طرح سے یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا، اور جب یہ قافلہ
واپس مدینہ آتا ہے، جناب زینب علیہ کہتی ہے کہ اے لوگو میرے نانا کے روضے سے چلے جاؤ، میرے نانا سے کچھ کہنا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بی بی آپ نے اپنے نانا سے کیا گفتگو کرنی ہے، آپ نے رسول خدا سے کیا گفتگو کرنی ہے؟ بی بی کہتی ہے کہ لوگو تم میری بات نہیں سن سکتے۔ اس کے بعد جب روضہ رسول خالی ہوتا ہے، بی بی اپنے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، کہتی ہے کہ نانا اس ہاتھ پہ جو نشان ہے وہ زنجیروں کے نشان ہے۔ بی بی کہتی ہے کہ نانا پیٹھ پہ جو نشان ہے یہ تازیانوں کے نشان ہے۔ عزادارو اس شان کے ساتھ جو قافلہ چلا تھا آج وہ اس طرح مدینہ آتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔